عملت لحلمي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبيسر ولا توسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آج جو ہمارا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری میوزک سیریز کنٹینیو ہے اور ہم آلریڈی فرسٹ ایپیسوڈ کر چکے ہیں جس کا ٹاپک تھا میوزک اینڈ اسلام، اور جس میں ہم نے کور کیا تھا کہ میوزک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھا تھا کہ میوزک ہوتا کیا ہے، بیسیکلی میوزک کی ٹائپس کیا ہیں اور کس چیز کو میوزک کہا جاتا ہے. اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ پھر اس کے بعد یہ دیکھا تھا کہ میوزک کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے، اور ڈیٹیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایپیسوڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آج جو ہماری سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیسے میوزک جو ہے وہ ہمارے برین کو افیکٹ کر رہا ہے اور کیسے میوزک سننے سے ہماری باڈی کیسے افیکٹ ہو رہی ہے. فرسٹ ہم نے دیکھا کہ میوزک اور اسلام کا کیا ریلیشن ہے، میوزک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور اب ہم اس کا رخ دیکھنے لگے ہیں کہ میوزک کے بعد جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہماری باڈی پر کیا اثر پڑا ہوتا ہے اور کیسے ہماری باڈی ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے میوزک سنتے ہوئے، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو میں سباہت آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ نیورو سائنس آف میوزک کیا ہے، بیسیکلی نیورو سائنس کہتے کسے ہیں اور پھر نیورو سائنس آف میوزک کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. پہلے مجھے کلیئر کر دیں گے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے نیورو سائنس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تو نیورو سائنس جو ہے نا، وہ ورڈ آپ کو پتہ ہے کہ نیورو مطلب نروس سے ہی یہ نکلا ہے ورڈ. اور نیورو سائنس میں ہم لوگ بیسیکلی بہت سی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں سائنس کی روشنی میں. ٹھیک ہے، ہمارا باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو ریلیشن ہمارے برین کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو ہم پڑھتے ہیں بیسیکلی. لیکن نیورو سائنس آف میوزک کے اندر ہم لوگوں نے یہ پڑھنا ہے یا یہ اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور یا پروفیسرز ہوتے ہیں کہ بیسیکلی میوزک کا ہمارے برین پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یا پھر میوزک سننے سے ہمارے برین کا کون سا پارٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کون سا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، کون سا ہارمون ریلیز ہوتا ہے، ہمارے ایموشنز کیسے چینج ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں ہم لوگ نیورو سائنس آف میوزک میں پڑھتے ہیں. اوکے گڈ ہو گیا. جیسے کہ اس کے بعد نے بتایا کہ ہم نیورو سائنس پہ بیسیکلی یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ہمارے برین پر کیا افیکٹ پڑا ہے، اور برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ طرح کے، جیسے ڈوپامین ہو گیا، سیروٹونین ہو گیا، تو ان چیزوں پر کیسے افیکٹ پڑے گا میوزک کا. اب میں ہیرا سے پوچھنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ دوسری اسپیکر ہیرا ہیں، تو میں ہیرا سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہیرا ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور ایموشنز کی کتنی کلاسز ہیں اور اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایموشنز جو ہیں، ویسے تو ہم یہ ورڈ بہت یوز کرتے ہیں اپنی عام روٹین میں، ہم ایموشنز کا ورڈ بہت یوز کرتے ہیں، لیکن جو ایموشن کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز، کسی بھی جگہ یا کسی بھی واقعی شخص کی وجہ کی بات کرتے ہیں، اور اس سے بات کرنے کے بعد جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے یا اس کے بارے میں جو ہمارا خیال ہوتا ہے، وہ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم نے کوئی بھی چیز ہے یا ہم نے کوئی جگہ دیکھی ہے، ہم نے کوئی چیز دیکھی ہے، کوئی اپنے سامنے کوئی واقعہ دیکھا ہے یا کچھ سنا ہے، تو جیسا ہماری ڈیلی روٹین میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ریئیکشن جو ہوتے ہیں انہیں کو ایموشنز کہتے ہیں، کہ ہم اس کے بارے میں ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اب ریئیکشنز جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، نیگیٹو ہو سکتا ہے، تو اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اور ایموشنز جو ہیں وہ بیسیکلی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، پرائمری ایموشنز ہوتے ہیں اور سیکنڈری ایموشنز ہوتے ہیں.
پرائمری ایموشنز وہ ہوتے ہیں جو جیسے خوشی، غمی، یا کوئی ہم جس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، قبولیت، توقع، غصہ، حیرت، نفرت، یہ سارے پرائمری ایموشنز میں آ جاتے ہیں. پھر سیکنڈری ایموشنز جو ہوتے ہیں، جو اس سے بھی آگے ہماری ایموشنز بڑھ جاتے ہیں، وہ سیکنڈری ایموشنز میں آ جاتے ہیں، جیسے لو ہو گیا، ڈر ہو گیا، نا امیدی، پوری امیدی ہو گیا، پچھتاوا ہو گیا. تو اس طرح کے جو سارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ایموشنز میں آ جاتے ہیں. تو ایموشنز کو اچھا یا برا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اچھا کریں. ہم جیسا ہم سوچیں گے ہمارے ایموشنز ویسے ہی ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز اچھے ہوں تو ہم اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اور اسی کے اکارڈنگ ہمارے ایموشنز بھی اچھے ہوں گے. تو ہمیں اپنے ایموشنز پہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تھاٹس پہ، اپنی سوچ پر بھی کام کریں. ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی ایموشنز جذبات کو کہتے ہیں، اور کیسا کسی چیز کو سن کر ہمارے اندر کیسے جذبات کی تبدیلی آتی ہے، اور لائک ہم اچھا فیل کریں، ہم برا فیل کریں، یا ہم غصہ فیل کریں. تو اس طرح سے بنیادی جو جذبات آپ نے بتائے، تو بنیادی 6 جذبات جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جیسے غصہ ہو گیا، خوشی ہوگی، غصہ ہو گیا، اس کے بعد غمی وغیرہ، اداسی وغیرہ. تو آپ نے یہ بتایا کہ بیسک 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں جذبات. اگر ہم بات کریں تو ایک بنیادی ہوتے ہیں، اور ایک جو سیکنڈری جذبات ہوتے ہیں یا ایموشنز ہوتے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا برین ہوتا ہے، یہ ایموشنز کو کیچ کیسے کرتا ہے؟ اچھا، تو جو مین چیز ہے نا وہ ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے، ہمارے برین کے اندر ہے، جو کہ انٹر کنیکٹ ہوتا ہے اور ہمارے برین کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے لمبک سسٹم. تو بیسیکلی اوور آل اگر ہم دیکھیں نا، تو جو ایک اوور آل سب سے مین پوائنٹ ہے ہمارے ایموشنل رسپانس، ہمارے ایموشنل کنٹرول کا، برین کے اندر وہ لمبک سسٹم ہے، جو کہ ہمارے بیہیویئر اور ایموشنل رسپانس جو ہوتے ہیں نا اس کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ ہم نے کس ایموشن پر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. یا ہم لوگوں نے اگر ہم لوگ دکھی ہیں تو ہم لوگ کو رونا آ جائے گا، اور اگر ہم لوگ خوش ہیں تو ہم ہنسیں گے. اس طرح کی ساری چیزیں جو وہ ہمارا جو لمبک سسٹم ہے وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کا رسپانسبل ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں لمبک سسٹم کے، ان کو میں باری باری ڈسکس کروں گی، اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیسیکلی اس میں لمبک سسٹم کے اندر بھی ایک مین پارٹ ہے جو کہ ہمارے میوزک والے اور وہ والے سارے ایموشنز جو ہوتے ہیں نا ان کا ہوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ ذریعہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ والے ایموشنز کس طرح سے کنٹرول ہو رہے ہیں. تو لمبک سسٹم ہو گیا. اس کے بعد اس کے پارٹس پہ اگر ہم آئیں تو اس کے پارٹس میں آ جاتا ہے ہائپوتھیلمس، ہائپو کیمپس، امیگڈلا، اور یہ اس کے میجر پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی اس کے پارٹس ہیں، لیکن بیسیکلی وہ پھر ہمارا جو مین ٹاپک ہے نا اس سے ہٹ کر بات ہو جاتی ہے، بیکاز obviously ہماری باڈی کے اندر صرف سانگ سے ہی ہم جو ایموشن رسپانس کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بیہیویئر کو چینج کرتی ہیں. کوئی بیماری یا کچھ بھی، تو کسی بھی چیز پر جو بھی ایموشنل رسپانس دینا ہوتا ہے نا وہ لمبک سسٹم کا کام ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر جو بیسک 3 ہے جو کہ ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹ کریں گے، وہ یہ 3 ہے: ہائپوتھیلمس، ہائپو کیمپس اور امیگڈلا. اچھا، جو ہائپوتھیلمس ہے نا وہ ہمارے سب سے پہلے ہم لوگ ہائپوتھیلمس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو ہائپوتھیلمس ہے وہ ہمارے سیکشل جو رسپانس ہوتے ہیں نا ان پر ان کو کنٹرول کرتا ہے. ہمارے جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی وجہ سے، ڈوپامین ریلیز ہو گیا. بیسیکلی ڈوپامین میں ایک ہارمون ہے، اس کی بات ہم آگے جا کے کریں گے. اس کا رسپانس اور ہمارا جو بلڈ پریشر ہے نا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہائپوتھیلمس ہے وہ کام کرتا ہے. اس کے بعد جو ہائپو کیمپس ہے وہ ہماری میموری اور جو ہماری جو چیزیں ہمارے دماغ میں ایز اے میموری اسٹور ہو جاتی ہیں ان کو پریزرو کرنا، اور کس میموری کو ہم لوگوں نے لانگ ٹرم میموری بنانا ہے، شارٹ ٹرم بنانا ہے، وہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہائپو کیمپس کرتا ہے. اس کے بعد جو امیگڈلا ہے نا وہ میجر ہے، جو کہ ہمارے ایموشنل رسپانسز کو ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے، امیگڈلا جو ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری کون سی میموری کو کس لوکیشن پہ اسٹور ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ایموشنل رسپانس کیا دینے ہیں. پھر ہماری باڈی میں
بہت سے ہارمون چینج ہونے کی وجہ سے جو سیکریشنز ہوتی ہیں ہماری باڈی سے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ والی ساری چیزیں ہماری میموری وغیرہ، ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ امیگڈلا کے اسٹرکچر کی بات کریں نا، تو پھر یہ آلمنڈ شیپ کا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، اور اس کے کام میں سے بہت بڑے بڑے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، وہ والی چیز ہے اس کی. تو یہ لمبک سسٹم کے اندر ہی ہوتا ہے امیگڈلا، اور آلمنڈ شیپ کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ بہت چھوٹا سا. اور یہ جو میں نے اس کے پہلے اس کے جو کام بتائے وہ ہیں سارے. سعدیہ، اور کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ نہیں، آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا سب کو. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہائپوتھیلمس مین پارٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ایموشنس کو ڈیل، رائٹ؟ میرے سے کوئی کوشچن کیا ہے آپ نے سعدیہ؟ نہیں، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا. اچھا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہائپوتھیلمس جو ہوتا ہے وہ مین پارٹ ہے، وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے ایموشنس کے ساتھ. نہیں، بیسیکلی ہائپوتھیلمس نہیں، جو امیگڈلا ہے نا وہ مینلی ہمارے ایموشنل رسپانسز کو ٹریگر کرتا ہے. جو ہائپوتھیلمس ہے وہ ہمارے سیکشول رسپانس، ہمارے ہارمون جو ریلیز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس پہ کام کرتا ہے. اوکے، تو میوزک کس پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور میوزک کس چیز کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے؟ میں آپ کا کوشچن سمجھی نہیں، آپ دوبارہ بتائیں، مجھے ایکسپلین کریں تھوڑا سا. میں ہیرا سے پوچھ رہی ہوں کہ میوزک کا کیا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، میوزک کا افیکٹ کیا پڑ رہا ہوتا ہے باڈی پر؟ اچھا، جو میوزک ہے نا اس کا ہماری باڈی پر ان کے بہت افیکٹ ہوتا ہے، ہمارے ایموشنز پہ اسپیشلی. جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ ہم جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی ہم لوگ اسی طرح سے ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم اچھا سوچیں گے تو ہم اچھا ریئیکٹ کریں گے، برا سوچیں گے تو ہم برا ریئیکٹ کریں گے. تو جو موسیقی ہے نا وہ اس کا اور جو ایموشنس ہیں ان کا آپس میں بہت زیادہ کنیکشن ہے. اگر ہم ہیپی مطلب کوئی سانگ سنیں گے اس طرح کا کہ ہم ہیپی ہو جائیں گے. اگر ہم سیڈ سانگ سن رہے ہیں، اگر ہم سیڈ نہیں بھی ہیں تو اگر ہم کوئی ایسا سیڈ سانگ سنتے ہیں تو ہم بھی سیڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوئی ایسا سانگ سنیں گے جس میں جو ہے غلط الفاظ یوز کیے جا رہے ہوں، اور ویسے یہ ہوتا ہے کہ سانگز میں باتیں ہی اس طرح کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے اس کو اپنی طرف سے متوجہ کیا جائے، اس کو اپنی طرف ان کے اس کے خیال غلط خیالات ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، میوزک کو سن کے. تو جو میوزک ہے اور جو ایموشنز ہیں ان کا آپس میں بہت زیادہ ریلیشن ہے. تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے انسان کو جو اگر کسی کی محبت میں انوالو نہیں بھی ہے، لیکن اگر وہ ایسا میوزک سنتے ہیں جس میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی کہے گا کہ آئی ایم ان لو. اگر نہیں بھی ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے بھی شاید ایسا ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے کسی سے لو ہے. تو یہ ہے کہ میوزک کا اور جو ایموشنز ہیں نا ان کا آپس میں بہت زیادہ ریلیشن ہے. اور ہم جو اوکے. سوچتے ہیں ہمارے ایموشنز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو اگر ہم ٹھیک سیڈ ہے. سانگ سنتے ہیں ہم اکثر ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی رونے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہم خوش ہوتے ہیں. پہلے ہمارا موڈ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم بھی بہت دکھی ہیں، شاید ہم سے کوئی دکھی انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں. تو دراصل میوزک اور ایموشنز کا آپس میں بہت زیادہ کنیکشن ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ میوزک کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہم جب میوزک سنتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ آئے. اوکے، گڈ ہو گیا. بیسیکلی آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میوزک اور ایموشن کا گہرا تعلق ہے، اور جب ہم میوزک کو سنتے ہیں تو وہ ہمارے ایموشنس پر ڈفرینٹ اسی طرح سے ایکٹ کرتا ہے. بیسیکلی جو سنگر پورٹری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا جو وہ امپریشن دینا چاہ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی لو سانگ ہے تو وہ ایسی جذبات جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرے گا. اگر کوئی سیڈ سانگ ہے تو اس کو سنتے ہوئے ہمیں وہ سیڈ فیلنگ ہی آئیں گی. تو بیسیکلی وہ ٹریگر کر رہا ہوتا ہے ہمارے ایموشنس کو اسی طرح سے فیل کرنے کے لیے کہ جیسا وہ چیز یا وہ سانگ جو ہے وہ پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سنگرز. اوکے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا، اسٹارٹنگ کے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا بیسیکلی میوزیکل انسٹرومنٹ کے بارے میں، کہ میوزک اٹ سیلف اگر ہم بات کریں تو سنگر اگر کوئی گانا گا رہا ہے
لیکن اس میں جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں رول اس چیز میں کہ کیسے ہم لوگ فیل کریں یا کیسے ہم لوگ ایکٹ کریں. کیونکہ ایک گانا ہے وہ سمپل لیرکس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ پوئٹری کہہ سکتے ہیں, لیکن جب اس میں میوزیکل انسٹرومنٹ بجائے جاتے ہیں تبھی تو وہ میوزک بنتا ہے. ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا لاسٹ والی ایپیسوڈ میں کہ میوزک ہوتا کیا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کا کیا رول ہوتا ہے, کیا وہ کس طرح افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ میوزیکل انسٹرومینٹس کا تو رول جو ہے نا وہ میوزک سے بھی زیادہ یعنی کہ کہہ لیں اہم کردار ہے. کہ جو میوزیکل انسٹرومینٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے یعنی کہ وہ بنائے ہی اس طرح سے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر غلط خیالات پیدا کریں. اور اتنا مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا کردار جو ہے میوزک کا بھی نہیں ہوتا جتنا میوزیکل انسٹرومنٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ میوزیکل انسٹرومنٹ جب لگے ہوتے ہیں ساتھ سانگس ہوتے ہیں تو ہم زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. اگر صرف فار ایگزامپل اگر میوزیکل انسٹرومنٹ یوز نہ کیا جائے, ہم نے کوئی سانگ سنا ہے تو اتنے جلدی ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے, اتنا جلدی ہم اس کو نہیں سنیں گے. لیکن اگر میوزک ہمیں اچھا لگے گا, ہمیں لگے گا کہ یہ اتنا اچھا میوزک ہے, ہمیں جانا چاہیے, ہمیں سننا چاہیے, تو ہم ضرور, ہم اگر نہیں بھی چاہیں گے تو پھر بھی ہم متوجہ ہوں گے کہ ہم اس کو ایک بار ضرور سنیں کہ یہ کس طرح کا میوزک ہے جو ہمیں اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. تو میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مین رول ادا کرتے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے. اور اس کا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کچھ پرانے وقتوں کی میوزک کی طرف جائیں نا, اگر بہت سال پہلے جب ہمارے پیرنٹس کا دور تھا, اگر ہم اس طرف جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس ٹائم کا میوزک اور آج کل کا میوزک ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. اور اس ٹائم کا میوزک یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی جو لیرکس ہوتے تھے میوزک کے یا جو اس کی دھن ہوتی تھی وہ کہہ لو کہ خوشی والے ہوتے تھے, یا ہمیں خوشی دیتے تھے, یا ہم خوشی کے موقع پہ ہم نے بجا لیا, تو وہ اس طرح کے ہوتے تھے. لیکن آج کل کا جو میوزک ہے نا, جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے, وہ بیسیکلی بنائے ہی اس چیز کے لیے جا رہے ہیں کہ جو اپوزٹ جینڈرز ہیں نا وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں. اور آج کل میں نے ایک دیکھا تھا لیکچر, اس میں یہ بتا رہے تھے کہ جو آج کل کا میوزک یوز کر رہے ہیں نا وہ جان بوجھ کے اس طرح کا میوزک بنا رہے ہیں جو ہمارے ایموشنز کو اور ہمارے برین کو نا اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ہمارے ایموشنز میں غلط خیالات آتی ہیں اور ہم اس کے اکارڈنگ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے نا وہ بہت مین رول ادا کرتے ہیں کسی بھی کے اندر غلط خواہشات پیدا کرنے کے لیے. جتنا میوزک رول ادا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو یوز ہوتے ہیں وہ یہ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہو گیا. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ میوزک اٹ سیلف اگر مطلب آپ میوزیکل انسٹرومنٹ سے ہی تو بنتا ہے, لیکن ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ڈفرینٹ طرح کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈفرینٹ جیسے ڈفرینٹ جو دھن ہوتی ہے میوزک کی وہ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے, پلے کر رہی ہوتی ہے رول ڈفرینٹ طریقے کا. یہ آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز کلیئر ہے؟ یس کلیئر ہے. تو وہ اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور آج کل کا میوزک مطلب اگر آپ بہت تیز ساؤنڈ والا میوزک سنیں تو آپ کو ایک الگ فیلنگ آتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے نا, تو اگر آپ اس پر ڈفرینٹ میوزک پلے کریں گے تو وہ خود ہی اس کی باڈی میں کچھ ایسے کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہوں گے, خود ڈانسنگ موڈ میں آ جائے گا اور وہ اس طرح سے وہ ہلنا اسٹارٹ کر دے گا. ایون کہ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر کہیں گانا لگا ہوا ہو تو وہ خود ہی آپ کی باڈی خود چاہے گی کہ وہ ہلے, یا مطلب خود ہی ایک باڈی میں ایک عجیب سی سچویشن آپ خود فیل کر لیں گے کہ میوزک آپ کو وہ کہہ رہا ہوگا, ٹریگر کر رہا ہوگا. تو بیسیکلی میوزک سے جو کیمیکل پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے ہماری باڈی میں وہ ڈوپامین ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ڈیٹیل بتائیں تھوڑی سی کہ ڈوپامین کیا ہوتا ہے سماعت. اچھا, بیسیکلی ڈوپامین جو ہوتا ہے ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو کہ ہمارے برین کے اندر بنتا ہے. ٹھیک ہے, ڈوپامین کو اگر ہم لوگ ریوارڈ سینٹر بھی کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے برین کے اندر بنتا ہے اور یہ ایز اے کیمیکل میسنجر جو ہے نا ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا کام جو یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ہمارے برین جو سیل اور ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا اس کے درمیان. یہ کمیونیکیشن کروا رہا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہم لوگ
جیسا ایموشنل رسپانس ہمارا ہوگا ہماری باڈی اس کیسے ریئیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور جو اگر ہم لوگ ڈوپامین کو ہارمون بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو اس کے کام ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ یہ ہمارے موڈ سوئنگس، ہماری میموری، ہمارا پلیئر، ہماری موٹیویشن، کسی بھی چیز پر ہم لوگ جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کسی بھی جو کوئی بھی ایکشن لائک ہم لوگوں نے کچھ دیکھا ہے اس پہ ہم لوگوں نے ریئیکٹ کیسے کیا. ہم لوگ کوئی بات اچھی نہیں لگی تو ہم لوگ کو فوراً غصہ آ گیا. ہم لوگوں نے کوئی دکھی چیز دیکھ لیا یا سن لیا تو ہم لوگ کو رونا آ گیا. یہ والی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارا جو ڈوپامین ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے سارا. اور جو یہ ہمارا جو ہوتا ہے نا ڈوپامین، یہ ہمارا میسیجز جو ہوتا ہے نا ان کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے نروس سیل کے درمیان میں، یا پھر باڈی سے نروس کے درمیان میں. لائک اس طرح سے اس کا کام صرف ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے. اور اس کا جو پروسیس ہوتا ہے نا، ڈوپامین بنتا کیسے ہے بیسیکلی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک امائنو ایسڈ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ٹائراسین کہتے ہیں. اس کو پہلے کنورٹ ہو جاتا ہے ڈوپا میں. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ کوئی بھی ہم لوگوں نے ہمارا ایموشن چینج ہونے لگا ہے نا، تو وہ جو درمیان میں جو کام ہو رہا تھا جو سیکنڈز کے اندر ہوتا ہے ہمارے برین کے اندر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو امائنو ایسڈ ہوتا ہے وہ پہلے چینج ہوتا ہے ایک سبسٹانس ڈوپا میں، اور دین جو ڈوپا ہوتا ہے وہ ڈوپامین میں کنورٹ ہوتا ہے. اور پھر ڈوپامین جیسے ریلیز ہوتا ہے اسی ٹائم پھر ہمارا برین اس کو ٹریگر کرتا ہے اور ہم اسی طرح سے ایموشنلی رسپونس کرتے ہیں جو بھی اس ٹائم پہ سرٹن کنڈیشن ہماری جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی پھر ساری بات ہی آ گئی کہ لائک ہم لوگ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میوزک سننے سے جیسی اس کی ورڈنگ ہے جیسا اس کا میوزک ہے، اس کی پچ ہائی ہے تو وہ ایک دم لائک ایک وہ جیسا وہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا ڈسکو والا، تو وہ جتنا ہائی میوزک ہوتا ہے، جتنا اسپیکر کا والیوم تیز ہوتا ہے تو وہ اچانک ہماری ہارٹ بیٹ بھی اتنی تیز ہونے لگ جاتی ہے اور عجیب سا ایک وہ دل کرتا ہے کہ بھائی چھلانگے مارنے لگ جاؤ. تو اگر آپ نے اکثر ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کلب میں پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے میوزک کی والیوم اور وہ پچ چیک کی ہوگی، وہ کتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے. لائک اور استغفار ہر جینڈر کے وہاں پہ مطلب فیمیل اور میلز ہوتے ہیں وہ لائک ڈانس کرے تو ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ بس کیا ہی کر جائیں. تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو ایک دم سے میوزک کا جو پچ ہوتی ہے اس کی ہائی ہونے سے ایسا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو ہمیں بہت عجیب طرح کا پلیئر دے رہا ہوتا ہے، اور ہمارا برین ہمیں کہتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ بھئی اب ہم لوگ بس ڈانس کرنا شروع ہو جائیں اور دیٹس آل. اس کے علاوہ اگر کوئی بہت سیڈ میوزک لگ گیا ہے اور اچانک ہی پھر وہ ایک ہمارے برین نے اس کو اسی طرح لیا اور ہمارا اس پہ رسپانس کے طور پر ہم لوگ اتنے دکھی ہو جائیں گے. اور ایون میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس کے اندر یوتھ کلب کی اس کے ممبر ہیں محمد علی، انہوں نے بولا کہ آج کل سانگز جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری جنریشن کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ محبت میں پڑ جائیں. اور لائک اس طرح کی میوزک، اس طرح کی ورڈنگ آ رہی ہے نا کہ پھر وہ جب سنتا ہے نا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، ینگ ابھی وہ یونیورسٹی جانے والے ہوتے ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں پہلے سے میوزک کے ذریعے بٹھا دی جاتی ہیں کہ چاند تاڑے توڑ کے لانا، اور زندگی کو اتنا ایک وہ ان کی گانوں کی ویڈیوز میں ان کی ورڈنگ میں اس طرح سے وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ جو لائک محرم اور نامحرم بیسیکلی خود بخود اٹریکٹ ہونے لگ جاتے ہیں ان گانوں کی وجہ سے، اور زبردستی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہماری لائف میں بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. نہیں بھی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی لائف میں آ جائے، بیکاز اس طرح سے ایموشنل رسپانس کرتا ہے ہمارا برین کہ پھر بس پھر اسی وجہ سے ہی ہماری یوتھ بھی میوزک اس طرح کا میوزک سن کے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. اوکے، گڈ ہو گیا. جیسے کہ آپ نے ڈوپامین کے بارے میں بتایا کہ ڈوپامین جو ہے وہ پلیئر ہارمون ہے، اور ڈوپامین کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنا آپ اس کے ایڈکٹ ہوں گے نا، یہ بھی ایڈکشن ہے، جیسے کچھ لوگوں کو اسموکنگ کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کوئی اور نشہ ہوتا ہے، تو ڈوپامین کا جو نشہ ہے وہ یہ تو اتنا برا نشہ ہے کہ لائک آپ جتنا اس کو لیں گے یہ اتنا آپ اس کے بارے میں اور چاہیں گے کہ یہ اور آئے.
لائک جتنا آپ ڈوپامین کنزیوم کر رہے ہیں نا، آپ کی باڈی جتنا ریلیز کر رہی ہے، تو اس کا سینٹر بڑا ہوتا جائے گا اور آپ کی باڈی چاہے گی کہ مجھے اور ملے، مجھے اور ملے. فار ایگزامپل یہ میں بات کر رہی ہوں کہ کسی چیز سے آپ کوئی چیز آپ ایسی دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں جس سے آپ کی باڈی میں ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ چاہیں گے کہ وہ چیز میں اس سے ڈبل سنوں تو ڈوپامین زیادہ ہو. لائک آپ کی باڈی چاہے گی کہ مجھے ملتا رہے، جب تک وہ چیز آپ کی لائف میں ملتی رہے گی اور آپ کو ڈوپامین ملتا ہے، آپ کی باڈی سے ڈوپامین ریلیز ہوتا رہے گا، اور آپ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ جب وہ چیز آپ بند کر دیں گے تو آپ کو ایسے اپنے اندر ہولونس کی فیلنگ آئے گی کہ کوئی چیز کی، کسی چیز کی کمی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم انسان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو نیکیوں کے جو نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو دوسری نیکیاں خود بخود آپ کی لائف میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک کے بعد ایک نیکی، ایک کے بعد ایک نیکی. اسی طرح جیسے گناہ ہے، اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے بھی گروہ ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو دوسرا گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سیم وائز جیسے ڈوپامین ہے، آپ کو ایک چیز سے ڈوپامین ملی، آپ نے وہ چیز دیکھی، اب وہ چیز ختم ہوگی. لائک اگر میں ڈرامہ کی بات کروں کہ آپ نے ڈرامہ دیکھا اور آپ نے وہ ڈرامہ دیکھ لیا، وہ ختم ہو گیا، اس کی ساری ایپیسوڈ ختم ہوگی. اب آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، تھوڑا عرصہ بھی نہیں، ایک دن بیٹھیں گے، دوسرے دن آپ کو پھر لگے گا اچھا آج کوئی اور دیکھوں، آج کچھ اور چیز دیکھوں، یا آج کچھ میں اور کروں. تو یہ ڈوپامین کا یہ ہے کہ آپ کو جو چیز ڈوپامین دے رہی ہے، اٹس ناٹ مین کہ آپ کو کوئی ڈرامہ دے رہا ہے تو ڈرامہ، اگر وہ میوزک دے رہا ہے، اگر وہ کوئی ناول دے رہا ہے، یا اور کوئی چیز دے رہی ہے، لائک ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کو ڈوپامین آپ کی باڈی میں ریلیز کر رہی ہوں گی، اور آپ وہی کام کرتے رہیں گے، وہ کام کرتے چلے جائیں گے. تو اس لیے اپنی لائف میں جو ہے نیکیوں کو، وہ نیکیوں کے خاندان لیتے ہیں تاکہ وہ نیکیاں خود بخود آپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اچھا، میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گی ہیرا، نفس کا کیا رول ہوتا ہے میوزک میں؟ کہ جیسے کہتے ہیں نا نفس ہمارا دشمن ہے، تو کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ نفس جو ہے نا وہ تو ہمیں کہتا ہی ہے کہ غلط کام کرو، اور ہمارا نفس جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ میوزک سنو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی غلط کام ہے، ہمارا نفس ہی ہم لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں. تو نفس نہیں چاہتا ہمارا جو ہے ہمارے اندر ہمارا نفس چاہتا کہ ہم اچھے کام کریں، اس لیے وہ ہمیں غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے میوزک ہے، اب اگر ہمارا دل نہیں بھی کر رہا لیکن اندر سے ہمیں نفس کہہ رہا ہے کہ تم کرو یہ، اور ایسا انوائرمنٹ ہے، ایسا ماحول ہے، تو ضرور ہمارا نفس کہے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ یعنی کہ لڑنا ہوگا، اس چیز کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ایک تو ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں، پھر دوسرا ہم اس کے بدلے میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کام غلط تو نہیں ہے، تو ہم کر سکتے ہیں. اور اس کا جو سانگز ہے اس کا بھی یہی ہے کہ اکثر لوگ سنتے ہیں اور پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میوزک تو جو ہے روح کی غذا ہے، میوزک تو سن سکتے ہیں، تو مجھے سکون دیتا ہے، مجھے میوزک سن کے بڑا سکون ملتا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے، میوزک روح کی غذا نہیں ہے، میوزک جو ہے وہ نفس کی غذا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم میوزک سنتے ہیں نا تو ہماری روح کو جو ہے تسکین نہیں ملتی، ہماری روح خوش نہیں ہوتی، ہمارا نفس خوش ہوتا ہے. ہمارا نفس ہے ایک ہوتی ہے، ہمارا نفس ایک ہوتی ہے ہماری روح. ہمارا روح جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو نفس ہے وہ الگ چیز ہے. تو جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہماری روح نہیں خوش ہوتی، ہمارا نفس خوش ہوتا ہے. اور اگر ایسی بات ہے، اگر جو میوزک ہے وہ روح کی غذا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے فیملی میں کوئی انسان بیمار ہے یا کوئی بننے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے قرآن کیوں پڑھتے ہیں، میوزک کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر میوزک واقعی ہی روح کی غذا ہے تو ہمیں اس ٹائم بھی پڑھنا چاہیے. لیکن ہم تب تو نہیں پڑھتے نا، کیونکہ میوزک روح کی غذا نہیں ہے، وہ نفس کی غذا ہے. ٹھیک ہے، روح کی غذا نہیں ہے. روح کی غذا جو ہے وہ قرآن ہے. اللہ نے قرآن میں بھی کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. تو قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اسی سے روح کو سکون ملتی ہے، تو اسی سے روح کو سکون ملتا ہے. تو میوزک جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ نفس کی غذا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ جب ہم میوزک سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس ٹائم بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے، اور تب ہی لوگ کہتے ہیں بھی تب ہے کہ مجھے اتنا سکون مل رہا ہے
مجھے اتنا اطمینان ہو رہا ہے میوزک سن کے، کیونکہ جب میوزک چل رہا ہوتا ہے نا تو اس ٹائم تو سب بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو واقعی اس ٹائم بہت تسکین مل بھی رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی میوزک بند ہوا، سب کچھ بند، میوزک بند، تو پھر سے وہی انسان کا دل جو ہے بند ہونے لگ جاتا ہے، انسان کو گھٹن ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس انسان کو وہ جو یہ کہتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اس کو پھر لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اس لیے جب میوزک بند ہوا ہے تو میرے ساتھ ایسے ہونے لگ گیا، جبکہ وہ ایکچوئل جو ریزن ہے وہ اس نے دیکھی نہیں ہے کہ یہ مجھے سکون بس اس ٹائم تک مل رہا تھا جب تک میں میوزک سن رہا تھا، جیسے ہی میوزک بند ہوا اور اس کا دل جو ہے بے چین ہونے لگ گیا، تو پھر اکثر لوگ پھر ذہن میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اسی لیے جب میں میوزک سن رہا تھا تو مجھے بڑی تسکین مل رہی تھی، خوشی مل رہی تھی، اور جیسے ہی میوزک بند ہوا ہے تو میں دوبارہ سے بے چین ہونے لگ گیا ہوں، اور میں غمگین ہو گیا ہوں، دکھی ہو گیا ہوں، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہے نا میوزک اس ٹائم آ تو گیا خوشی ہے دیتا، لیکن دلی سکون نہیں دیتا، اگر نا ہم آواز. ہمیشہ سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے جو ہے قرآن کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ اوکے. جیسے کہ بیسیکلی وہی جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ڈوپامین کے بارے میں کہ وہ ہمیں مل رہی ہے نا، وہ ایک ہم نے اپنی ہیپینس کا سینٹر بنا لیا ہے نا اس چیز کو، تو وہ پھر ہمیں جتنی ہمیں وہ ملتی رہے گی اور ہم سمجھیں گے کہ ہم خوش ہیں، اور جب ہم اس چیز کو بند کریں گے تو وہ پھر ہمیں ہماری باڈی کو ڈوپامین چاہیے ہوگا، تو پھر وہ ہم دوبارہ سے اس چیز کی طرف موو کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنا سکون اس چیز میں رکھ دیا نا، تو ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا، اور نفس کے بارے میں جس بات کی تو نفس کی تو ویسے بھی 3 ٹائپ بتائی جاتی ہیں کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اینڈ نفس مطمئنہ۔ تو نفس لوامہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جب آپ نہیں کوئی گناہ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ملمت کر رہا ہوتا ہے بار بار کہ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا رک جائیں یا نہ کریں، یا آپ کو وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب آپ گناہ کرتے رہتے ہیں مسلسل، کہتے ہیں نا جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں کہ آپ کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر آپ کرتے رہتے ہیں کہ وہ گناہ آپ کی ہیبٹ بن جاتا ہے، وہ آپ کی عادت بن جاتا ہے، اور آپ کا دل فل کالا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو گناہ فیل ہی نہیں ہوتا، پھر آپ کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اس وجہ سے بھی آپ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہی چیز مجھے خوشی دے رہی ہے، تو وہ گناہ آپ نے اتنا کیا کہ آپ کو وہ گناہ والی فیلنگ نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کے ساتھ رکھ دیا، لائک آپ کا سکون ہی اس چیز میں ہو گیا کہ آپ کیونکہ جیسے ایک انسان نیکی کرتا ہے وہ نیکی کرتا رہتا ہے، اور جب وہ گناہ کرے گا کسی دن غلطی سے گناہ تو ہم روز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ ہم نے جان کے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بغیر جانے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ایک انسان اپنی لائف میں جانتے بوجھتے وہ شامل کرتا ہے، تو تب اس کا نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں رک جاؤ، یا اس کو اندر سے شرمندگی فیل ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی اس آواز پر وہ بالکل کان نہیں دھرتا نا، تو پھر اس کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نفس امارہ کی سٹیج پر آ جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں لگ رہا ہوتا، پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پراپر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ کیسے جو ہے ہماری باڈی پر میوزک وہ ہے افیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، تو اس پر ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم پر ہے کہ اب ہم کیا ڈیسیژن لیں، ٹھیک ہے میوزک کے ریکٹ ہے، ہم میوزک چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ادھر آ کے آپ یہ سن رہے ہیں، آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ میوزک کیسے افیکٹ کر رہا ہے مجھے، تو جب آپ یہ جان رہے ہیں، ایک تو آپ کو اسلام ایک چیز سے منع کر رہا ہے، دوسرا وہ آپ کو سائیکولوجیکلی وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کے ایموشنز کو ٹریگر کر رہی ہے، وہ آپ کو گناہوں میں مزید مبتلا کر رہی ہے، اور جیسے گناہوں کے خاندان آپ کی لائف میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو فیل نہیں ہو رہا، لیکن یہ بات پرفیکٹ ہے کہ آپ ایک گناہ میں ملوث ہے نا، تو پھر وہ گناہ جو ہے گناہوں کے غول در غول یا خاندان آپ کی لائف میں شامل ہوتے رہیں گے، تو اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ ارادہ کریں، آپ کوشش کریں، کوشش سے پہلے آپ نے ارادہ کیا نا کہ میں نے میوزک چھوڑنا ہے،
یا آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جو سے نبھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو اگر آپ یہاں تک آ گئے، آپ نے سنا، یہ سب سنا کہ مجھے کیسے افیکٹ کر رہا ہے، میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میرے ایموشنس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، پھر آپ نے اسٹیپ لینا ہے، اپنے لیے لینا ہے، اپنے لیے لینا ہے. اور انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکے کہ جو انسان کو افیکٹ کر رہی ہے، جو انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا دعا، اتنی زیادہ دعائیں جس میں ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر ہمیں تم بخش دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تم معاف کرنے والا. تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اور اگر جب ہم نے یہ جان لیا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے تو ہم نے اس کو اپنی لائف سے نکالنا ہے. اور اس کو نکالنے کے لیے ہم نے دعائیں کر دی ہیں. ہم اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے لیرکس جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. اب تو ہم نے میوزیکل انسٹرومنٹ کے بارے میں تقریباً ہم نے بات کی، وہ کیسے میوزک افیکٹ کر رہے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ کیسے ہمارے ایموشن کو ٹریگر کر رہے ہیں. اب ہم آگے بات کریں گے اچھا لیرکس کا کیا افیکٹ ہے، اور لیرکس کیسے کیسے آج کل گانوں میں آ رہے ہیں، اور وہ ہمیں کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم بول رہے ہوتے ہیں. تو ہم ڈیٹیل ایپیسوڈ، ہماری جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ ہوگی لیرکس کے بارے میں، اور پھر ہم سولوشن کی طرف بھی جائیں گے. آپ سب سوچ رہے ہوں گے اچھا ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی، بہت سے لوگوں نے جب فرسٹ سنی ہوگی انہوں نے سوچا ہوگا وہ چھوڑیں گے، پھر گیپ کے بعد جب سیکنڈ آئی، ابھی آئی تھنک کافی عرصے بعد آئی ہے، آئی تھنک 15 days کے بعد سیکنڈ ایپیسوڈ آئی ہے، تو اس میں پھر آپ میں بھی ہم نے سوچا ہوگا لیکن آپ دوبارہ اس سائیکل میں پھنس گئے ہوں گے. تو پھر اس وجہ سے آپ نے اب یہ جب آپ نے یہ سن لیا تو ہم ٹورڈ دی اینڈ جا کے ہم نے سولوشن بھی ہم لازمی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا اسٹیپ کو فالو کر کے اس چیز سے نکل سکتے ہیں یا اس سائیکل سے نکل سکتے ہیں. تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور اپنے لیے دعا کیجیے گا. اور جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اسپیکرز آپ سنتے ہیں جن کے بارے میں جو بھی آپ کو ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یاد رکھا کریں. اور لازمی ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور حیاء نور کی ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ ایسی سیریز آپ لے لاتی ہے، اور جیسے بہت زیادہ لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے جب تک جو آپ تک یہ ایک ایپیسوڈ پہنچ پاتا ہے. تو ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا اور اپنے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سٹیپ لینا آسان کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد کریں. اور ہم بھی دعا کریں گے اور میں بھی دعا کروں گی کہ جتنے لوگ نے یہ سنا اور انہوں نے کوشش کی کہ میوزک ان کی لائف سے نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کے لیے یہ آسان کرے. اور جس نے یہ نہیں بھی سنا، کسی اور سورس سے اس نے کوئی چیز سنی اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں چھوڑ دوں میوزک، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے اور اس کو اس گناہ سے بچا لیں اور اس عادت سے، ایک جو بری عادت اس کو پڑ گئی ہے اس سے بچا لیں. تو دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.